السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ۔ اس پروگرام میں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے خواب کا ٹاپک اٹھایا تھا اور اس پر گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کو شیخ صاحب کا بریف انٹروڈکشن دوں۔ انہوں نے MBA مکمل کیا ہوا ہے، انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ شیخ صاحب، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے کافی ناظرین نے سوالات بھیجے تھے، آپ نے الحمدللہ ان کا جواب دیا، اور ہمارا ٹاپک تھا خواب، تو کافی لوگوں نے اس سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے، تو اس کے بارے میں آپ اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ خواب کیسے ہوتے ہیں، اچھے خواب برے خواب جو آپ نے بتائے، اس پہ تھوڑی سی تفصیل آپ کریں گے؟ انسان خواب دیکھتا ہے اور اس کو سائنٹیفکلی بھی آج کے دور میں اپروف کیا گیا ہے جی کہ انسان نیند میں جو دیکھتا ہے اس کی حقیقت ہے۔ اسی لیے کہا ریم سلیپنگ میتھڈ، نان ریم سلیپنگ میتھڈ۔ باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ ہوا تک کہ جانور بھی خواب والی کیفیت میں آ سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے جو آنکھ حرکت کرتی ہے وہ باقاعدہ ان کے اسکین کر کے، جب کئی لوگوں کو لیبارٹری میں سلایا گیا، ریسرچ کیا گیا، اس کے بعد کنکلوژن کیا گیا یہی کیفیت جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ جی قرآن مجید میں ہمیں اچھے خوابوں کا بھی ذکر ملتا ہے اور برے خواب آتے ہیں، اس کی حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ جی سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو کچرا خواب، 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ اضغاث و احلام، کچرا خواب، یعنی جس کی کوئی تعبیر نہیں، جس کی کوئی تعبیر نہیں، اس کو اضغاث و احلام، کچرا خواب کہتے ہیں۔ یہ اکثر ہم بستری سے ریلیٹڈ، شوہر بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ایسے تعلقات والے اکثر نوجوانی میں آدمی سوچتا ہے تو رات میں وہ ریفلیکشن کے طور پہ آ جاتا ہے۔ جی اور جو آدمی جنک فوڈ کھاتا ہے، بہت زیادہ کھا لیتا ہے، ہضم نہیں ہوتا ہے اور بد ہضمی کا شکار ہوتا ہے، تب بھی ایسے خیالات آتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جی اچھے خواب وہ ہوتے ہیں جن کی تعبیر خاص طور سے فجر سے پہلے جو دیکھے جاتے ہیں، ان خوابوں کی زیادہ حقیقت ہوتی ہے۔ نیک لوگ جب خواب دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نبوت سے پہلے خواب آنا شروع ہوئے، جو کچھ بھی میں رات میں دیکھتا تھا صبح میں سیم ایز اٹ از ویسا ہی پیش آتا تھا۔ تو یہ نیک لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ اچھے خواب دیکھ لیں اور پھر اچھے خواب ویسے ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو برے خواب وہ ہوتے ہیں کہ آدمی گھبراتا ہے، پسینہ پسینہ ہوتا ہے۔ تو اچھے خواب اگر دیکھے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ آدمی اچھے خواب دیکھے تو اللہ کی تعریف بیان کرے۔ کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی حسد کرنے والے کو نہ بتائے اچھا خواب، کسی بھی جاہل کو نہ بتائے، کیونکہ وہ غلط تعبیر اگر بتا دے گا تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی غلط سوچ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک اچھی چیز کو پا کر بھی وہ خوش نہ ہوا تو فائدہ کیا ہے؟ صحیح بات۔ اور اچھے خواب کی کچھ علامتیں ہیں، یہ کیسے پہچاننا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہا کہ یہ جو ہریالی ہے، یہ جو گھاس ہے، میں آپ کو گفٹ دینے آئی ہوں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کاش کہ تو یہ گفٹ مجھے خواب میں دیتی، کیونکہ خواب میں ہریالی یا ہری ہری گھاس گفٹ میں پانا مالداری کی علامت ہے۔ جتنے ہرے گھاس ہوگی جو چارہ کھلانے کے لیے، بکروں کو چارے کے لیے، اس ٹائپ کی جو بھی گھاس ہوتی ہے، ظاہر بات ہے آپ کے جانوروں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اتنے ہی لیول کا سونا اور چاندی اور جائیداد آپ کے فیوچر میں آنے والی ہے۔ تو دیکھیں آپ نے کس طریقے سے، تو بعض اوقات دیکھنے میں خواب بہت برے لگتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص آیا ابن سیرین، تاریخی اعتبار سے اگرچہ کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کتاب منسوب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں بہت سارے عجیب عجیب باتیں بھی ہیں، لیکن علماء کرام کے تجربات سے جوڑ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہم کو صحیح لگتی ہیں اگر وہ بیان کی جائے تو اس میں کوئی تجربہ اور تعویل ایک الگ علم ہے۔ تو علم جاننے والے، تعویل جاننے والوں کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں، آج کل تو بہت ساری کتابیں آئی ہیں، جیسے خالد العنبری کی کتاب ہے موسوعۃ الاحلام والرؤى والاحلام، یعنی خواب اور خواب میں جو چیز دیکھتے ہیں اچھے یا برے خواب، ان سب کا موسوعہ الف سے لے کر یا تک اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جنرل اس کا معنی یہ ہوگا، اگر آپ یہ دیکھیں گے تو جنرل اس کا معنی، جنرلی کیوں کہتے ہیں علماء کرام؟ کیونکہ بعض اوقات سیم خواب کسی کے لیے برا بھی ہو سکتا،
سیم خواب کسی کے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے. جی تب ایک خواب یہ ہے کہ ایک آدمی رو رہا تھا کہ میں نے بہت ہی گندا خواب دیکھا, اپنے سگی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ میں برا کام کر رہا ہوں, جیسے بیوی کے ساتھ ایک آدمی تعلقات رکھتا ہے. تو اس کی تعبیر علماء کرام نے بتلائی ہے کہ محرم ہے, ماں کے لیے بچہ کیا ہے, محرم ہے, اور حج کے لیے محرم ہوتا ہے, احرام مانتا ہے, اور وہ جاتا ہے حرم کو. تو کہا کہ تم اپنی ماں کو حج کراؤ گے. دیکھنے میں خواب تو عجیب لگ رہا ہے, لیکن اس کی تعبیر ایسی بتائی گئی کہ بعض اوقات ایسے تم حرکتیں دیکھتے ہو یعنی تو اپنی ماں کا حق ادا کرو گے. لیکن شیطان کیا بعض اوقات اچھے خواب کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے, ہم کو غم میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اچھے خوابوں کو بگاڑ کر غم میں ڈالنا شیطان کی عادت ہے. تو لہذا اس کا اچھے سے اچھا معنی نکالنے کی کوشش کرو. برا معنی کیوں نکالیں گے, جی برا سے برا معنی کیوں نکالیں گے, اچھے سے اچھا معنی جو پازیبل ہے. کیونکہ ایک نیک انسان اپنے سگی ماں کے ساتھ ایسے برائی کا سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن ہے ہی انسان وہ برا. مان لیجئے کہ ہے ہی وہ انسان برا, اور اس نے ایسا خواب دیکھ لیا اور اس کے خیالات بھی ایسے تھے, تو تب تو اس کو وارننگ ہے کہ دیکھو خواب میں بتایا جا رہا ہے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ہی خواب ایک کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, ایک کے لیے برا ہو سکتا ہے. اسی لیے ایک عالم صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ادا دے رہا ہوں. تو کہا کہ تم جو ہے بہت جلد حج کرو گے. دوسرا آدمی آیا, آ کر اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں ادا دے رہا ہوں. تو کہا تم بہت جلد چوری کے کیس میں پکڑے جاؤ گے. کہ قرآن مجید میں ادا کا ایک ورڈ چوری کے کانٹیکس میں آیا, اذن مؤذن ایتها العیر, یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, وہ جو واقعہ اس کے اندر ہے, پکارنے والے نے پکارا کہ او قافلے والے رک جاؤ, تم تو چور ہو. تو یہاں پر اذا کا ورڈ آیا. سورہ حج کے اندر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آواز لگائیے, وہاں پر اذا کا ورڈ آیا. تو اذا کا ورڈ یہاں پر اچھے کانٹیکس میں آیا حج کے معنی میں, ادھر اذا کا ذکر آیا چوروں کو اطلاع دینے کے معنی میں. تو ایک ہی آدمی نے خواب دیکھا تو کہا تم حج کو جاؤ گے, دوسرا برا آدمی تھا. تو اس لیے خواب بتاتے وقت پر خالی خواب دیکھ کر نہیں بتا سکتے, بعض اوقات اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی پوچھنا پڑے گا. بھائی آپ کی عبادت والی کیفیت کیسی ہے, آپ کی نمازوں کی حالت کیسی ہے, آپ کے اخلاق کیسے ہے, آپ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں, یا غفلت کی لائف گزار رہے ہیں. اگر وہ غفلت کی لائف گزار رہا ہے تو اس کے خوابوں میں وارننگ زیادہ ہوتی ہے. اگر وہ آدمی نیک لائف گزار رہا ہے اس کے خوابوں میں خوشخبریاں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ مبشرات کہا گیا خواب کو, خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں. نبوت کا 40واں حصہ ہے, تو یہ ہمارے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنتے ہیں اگر اس کی حالت اچھی ہو تو. اچھے خواب اور برے خواب, برے خواب اگر کوئی دیکھ لے تو اس کو 6 کام کرنا چاہیے. پہلا کام یہ ہے کہ وہ جیسے ہی چمک کر اٹھے, پریشان کی ضرورت نہیں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد سیکنڈ کام یہ کرے کہ وہ اگر اس کو نیند بہت آ رہی ہے تو کروٹ بدل کے سوئے, سیم کروٹ پہ نہ سوئے ورنہ پھر وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں اگر وہ آدمی اس حالت میں سو رہا ہے ہاتھ باندھ پھر وہ پریشان ہو رہا ہے, آپ کو دکھ رہا ہے بازو بیٹھے ہوا وہ پریشان ہل رہا ہے, اس کا مطلب کچھ خواب دیکھ رہا ہے, وہ تو فوراً اس کے ہاتھوں کو جدا کر دے, کیونکہ وہ بیڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایسا. تو اس کی جو کیفیت ہے ذرا سی بدلنے کی کوشش کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کو اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو کہا کروٹ بدل کر سو جاؤ. یہ دوسری کیفیت ہے. تیسری کیفیت ہے کہ وہ آدمی اٹھ کر وضو کرے. چوتھی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے, اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جو کچھ بھی دیکھا ہے ایسا تو نہ ہو, اس کا کوئی اچھی شکل نکال دیجیے. کیونکہ دیکھنے میں بظاہر برے خواب بعض اوقات اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ چاہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تقدیر بدل سکتی ہے دعائیں. اور اس کے بعد وہ آدمی جو اس نے خواب دیکھا ہے وہ کسی عام آدمی کو ایسے کو نہ بتائے جو حسد کرنے والا, ورنہ لوگوں میں مذاق اڑے گا. پانچواں یہ ہے کہ وہ کسی بھی حسد کرنے والے آدمی کو بتاتا ہوا نہ پھرے. اور چھٹواں یہ ہے کہ خواب میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کو سامنے رکھو, اپنی زندگی کا محاسبہ کرے. محاسبہ کرے وہ آدمی کہ بھئی میں کہاں جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے میں برا ہو کہ اچھا تو نہیں ہے, وہ بھی جاننے کی کوشش کرے. ہو سکتا بظاہر پریشان ہو رہا ہے, اور اگر واقع برا ہے جاننے والے نے کہہ دیا, کنفرم کر دیا. مثال کے طور پہ ایک صاحب میرے پاس آئے, آ کر انہوں نے کہا مجھے کنفرم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا تم چہرہ دیکھے کیا؟ تو نہیں میں چہرہ تو نہیں دیکھا, کیونکہ چہرہ دیکھیں گے تو سوالات اور بڑھ جائیں گے. بتاؤ چہرہ کیسا تھا, کیونکہ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار نہیں سکتا.
لیکن کسی اور کا روپ دھار کر آ کے دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو اس لیے پوچھنا پڑے گا ایک آدمی سے کہ تم جو خواب دیکھ رہے ہو, وہ آدمی کہا میں نے دیکھا ایک بہت ہی کالے کلوٹے ایک انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں گے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اسی لیے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بھی میرے پاس کوئی خواب کا دعویٰ کر کے آتا تھا تو میں پوچھتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کو کچھ معلومات ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے معلومات نہیں ہے تو پکڑا جاتا. تم نے کسی اور چیز کو دیکھ کر شیطان نے تم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, جتنے میرے پاس آتے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ معلوم نہیں. وہ آ کر کہتے ہیں بہت کالے تھے, بہت لال تے. ہم کہیں گے نہ وہ گورے تھے وہ نہ لال تھے, درمیانی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ بالکل باریک جیسا لمبا ہوتا ہے نہ گول, درمیانہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا, قد تھا, نہ بالکل لمبے نہ بالکل گڈے, درمیانے تھے آپ. آپ کے جو بال تھے بالکل جو سخت قسم کے بال ہوتے ویسے تھے, نہ بالکل نرم جیسے کہ ہندوستانی ہوتے ویسے, درمیانے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے صفتوں کو اخلاق کو جیسا متوازن بنا, اللہ نے آپ کے جسم میں اطہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی متوازن. تو ایسا نقشہ کھینچا گیا, آپ کے گالے مبارک کیسے, آپ کے پلک کیسے, آپ کی آنکھ کیسی, آپ کی ناک کیسی ہے. محدثین نے اتنا اچھا منظر کھینچا ہے, صحابہ نے جو دیکھا, بعد میں تابعین نے, ہوتے ہوتے محدثین نے اس کو ایک جگہ جمع کیا, پورے بکھرے ہوئے ان کلمات کو, اور ایک جگہ پر اس کو نسق کے ساتھ جو ترتیب دیا محدثین نے. وہ جانے بغیر ایک آدمی دعویٰ کر دے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو بڑی ٹف والی بات. اس کو کئی سوالات سے گزرنا پڑے گا. اگر ایک بھی جواب غلط ہو گیا تو اس نے نبی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کسی اور کو دیکھ لیا اور شیطان نے کہا یہ نبی ہے, جھوٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شیطان روپ دھار نہیں سکتا نا, لہذا وہ نبی ہے, میں نے سوچ لیا خواب میں تو نبی ہے. تو ہم کہیں گے نہیں, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. کچھ اور شکل میں آ کر شیطان دھوکہ دے سکتا ہے کہ یہ نبی ہے. تو اس وجہ سے حلیہ پوچھنا ضروری. چلو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے حلیہ نہیں دیکھا, لیکن مجھے لوگ کہہ رہے تھے یہ ہاذا محمد, ہاذا محمد. تو یہ پاسبل ہے کہ بھئی کسی نے قافلہ دیکھا کہ نبی اور صحابہ جا رہے ہو, قافلہ دیکھا, لیکن وہ قافلہ کیسا دیکھا تم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے, اس ٹائپ کا خواب دیکھا اس نے. تو میں نے کہا آپ کے لیے وارننگ ہے میرے بھائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے, اس کا مطلب کچھ آپ غلطی تو نہیں کر رہے. تو اس آدمی نے کہا ہاں میں یہ قسم کی بدعتیں کر رہا تھا, میں یہ قسم کا شرک کر رہا تھا. وہ آدمی رونا شروع کر دیا. میں نے کہا اصلاح کر دو. پھر بعد میں اس کو خواب آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. کا مطلب یہ نکلا کہ خوابوں میں ہم کو بہت ساری رہنمائی ملتی ہے, تو اس سے ہم کو سمجھنے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے, دیکھنے کا پورا چانس ہے, پھر بھی اس کو نہیں دیکھ رہے, اس سے بے رخ ہو رہے. کا مطلب کیا نکلا, کچھ سنتیں جو ہم سے چھوٹ رہی. تو اس ٹائپ کے جو بھی ہم کو اشارے ملتے ہیں اس سے ہمارا محاسبہ کر لینا چاہیے. تو برے خواب دیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے, اچھے خواب دیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے, اور بھی بہت سارے تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. لوگوں کے جو ہم کو سوالات آتے ہیں, بڑا دلچسپ ٹاپک ہے اور لوگ انشاءاللہ اس سے اصلاح لیں گے ضرور. یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ اب وقت آیا ہے ہمارے اس پروگرام کے اگلے حصے کا, جس میں ہم ناظرین کے سوالات شامل کرتے ہیں. انہوں نے واٹس ایپ کے تھرو میسیجز بھیجے ہیں ہمارے پاس, تو ایک میسیج ہمارے پاس ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسے پلے کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام محمد عثمان ہے. شیخ میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خواب میں کالے سانپ اور شیر وغیرہ دکھائی دیتے ہیں اکثر, تو میں آپ سے اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ان کا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ سپنے میں, یہ خواب میں کالے سانپ دیکھتے ہیں, کالے اور شیر. تو کالے سانپ اور پیلے سانپ, جی, یہ خاص طور سے سنہرے گولڈن رنگ کے چمکیلے سانپ, یہ اگر بار بار دیکھتا ہو تو کنفرم ہے کہ وہ جادو ہے اس کے اوپر, بار بار. تو جادو کے جاننے کی کئی علامتیں ہیں, تو اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جنگلی جانور دیکھنا جو اس کو ستا رہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میری بہن جو ہے کثرت سے غلاظت دیکھتی ہے, ٹوائلٹ. یہ بھی اکثر بہت ہوتا ہے. جی, جنرلی ٹوائلٹ بہت زیادہ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے نظر بد کا شکار ہے, تو علاج ہونا چاہیے. ہر ایک جادو کا, نظر بد کا, ان سب کا علاج پایا جاتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے جادو نہیں ہوتا, نظر بد ہی ہوتا ہے. سانپ, بچھو,
یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. کبھی کبھی اگر ریگولر ہے تب تو زیادہ, کبھی کبھی اگر ہو رہا ہے تو وہ نظر بھی ہو سکتا ہے یا غلط خواب بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی دیکھنے کا مطلب یہ نکلا کہ وہ جادو تو نہیں ہے لیکن انسان ہے کوئی جو اس کی ٹوہ میں ہے, موقع ملتے اس کو مارنا چاہ رہا ہے. اگر گھر کے اندر اس نے شیر دیکھا, سانپ دیکھا, مطلب خاندان میں کوئی ہے جو اس سے حسد کر رہا ہے. اگر وہ گھر کے باہر دیکھ رہا تو باہر کوئی ہے جو اس سے حسد کر رہا ہے. تو یہ علماء کرام کے تجربات ہے. اس کو 100% جیسا ہم شریعت سمجھ کے فالو کرتے ہیں ویسا ہم تعبیر کو فالو تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک اندازہ ہے جس سے ہم پریکاشن لے سکتے ہیں, اس سے کچھ رہنمائی لے سکتے ہیں. اور یہی ہے بول کر دعویٰ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب الرؤیا میں کہ ایک صحابی نے آ کر خواب بتایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ آپ خواب کی تعبیر دیتے ہیں, مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیجئے. صحابہ کی خواہش کیا ہوتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, اگر ہم غلطی کریں گے تو وہ بتا دیں گے صحیح تعبیر. تعبیر یعنی کہ صحیح شرح کی, خواب کا مطلب بتانے کو تعبیر کہتے ہیں. تو تعبیر میں نے صحیح بتائی یا نہیں بتائی, ان کے لیے ایک اچھا موقع تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ تم خواب کی تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے پورے خواب کی تعبیر بتائی, لمبا 1-2 صفحات پر وہ پورا طویل واقعہ ہے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے خواب کی تعبیر صحیح بتا دی؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اخطأت و اصبت, تم نے کچھ صحیح بتایا, تم نے کچھ غلط بتایا. اس سے ہمیں 2 سبق ملے. ایک سبق کیا ملا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر بتائیں گے وہ 100% صحیح رہیں گی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے. اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کر دے وہ الگ بات ہے. جیسے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مسئلوں میں بھی آپ نے بعد میں بتا دیا دنیاوی مسئلہ ہے, یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں, وہ الگ پوائنٹ ہے. لیکن جنرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر تو الگ ہی ہوں گے, ظاہر بات. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی نہیں ہے, ایک امتی ہے. امتیوں میں ایک بہت بڑا درجہ ہے صحابہ کا, اس میں کوئی شک نہیں. صحابہ میں بھی سب سے ٹاپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے کچھ صحیح بتایا, تم نے کچھ غلط بتایا. اس میں 2 سبق ہے. ایک تو ہے کہ صرف نبی ہی تعبیر بتانا, نبی کے علاوہ قیامت تک کوئی بھی تعبیر نہیں بتانا, ایسی بات نہیں. اگر ویسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی تعبیر بتانے کی اجازت نہیں دیتے. اس کا مطلب نکلا کہ ہر زمانے میں کچھ علماء, کچھ جاننے والے ایسے, لیکن یہ ریئر ہوتا ہے, ہر ایک کو علم نہیں ہوتا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, اور یہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا اور غلط بھی ہو سکتا. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگایا تو اس میں بھی غلطی کا امکان ہوا, تو آج کے دور میں کوئی بھی عالم نہیں کہہ سکتا کہ یہی ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے, غیر نبی بھی بتا سکتا ہے لیکن وہ اندازے کا ہی ہے, وہ 100% حقیقت نہیں ہے. تیسرا ہے کہ خواب کی بنیاد پر کوئی شریعت کبھی نہیں بدلتی. چوتھا ہے کہ خواب اسلام کے خلاف اگر ٹکرا رہا ہو تو وہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو حقیقت کا مطلب آپ نے پوچھا تو میں نے سارے تفصیلات آپ کو بتا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے بھائی کو اور ناظرین کو اس کا جواب ضرور ملا ہوگا. ہم اپنا اگلا سوال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو اگلا سوال ہے. السلام علیکم, میرا نام مشاہد پاشا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کئی بار مجھے خواب میں سانپ نظر آتے ہیں, جیسے سمندر میں بہت ساری مچھلیاں نظر آتی ہیں اور اس کے بیچ میں کئی بار سانپ نظر آتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سمندر میں سانپ, سمندر میں سانپ, اچھا, کوئی مچھلیاں دکھ رہی ہیں, اس میں کوئی بھی سانپ نظر آتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں سمندر میں مچھلیوں کا مطلب ہوتا ہے, مچھلیاں مانے نعمت. جی, مچھلیوں کا ایک معنی بتایا گیا نعمت. جی, اور مچھلیوں کے دوران میں درمیان میں سانپ نظر آنا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کے درمیان کوئی نقصان والی چیز بھی ہو سکتی ہے, تو لہذا ان کو بچ کر چلنا چاہیے. ان کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تمہارے دوستوں کے درمیان کچھ دشمن بھی ملے ہوئے ہو سکتے ہیں, تو اس لیے تم کو پریکاشنری لائف گزارنا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا, احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك ہونما وعسى ان يكون حبيبك يوما. تم اپنے دوست سے دوستی رکھو لیکن تھوڑا کنٹرول کرو, ہو سکتا کبھی وہ دشمن بن جائے تو پورے راس پاس ہو جائیں گے. اور تم اپنے دشمن سے دشمنی رکھو لیکن تھوڑی کم, ہو سکتا ہے کبھی دوست بن جاؤ تم کو پچھتانا پڑے کہ میں دشمن میں آ کے اس کو کیا کیا نقصان پہنچا دیا, چہرہ پہ دکھا پاؤ کبھی, تو کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان میں بھی فرق کرو, ذہن کھلا رکھو. آدمی کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر تعلقات رکھنے چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں وہ کئی ایسی جگہ سے اس کو
کوئی ڈس لے جس پر وہ بھروسہ کر رہا. تو ان کی لائف میں ہو سکتا ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے ہوں گے تو ان کو یہ خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ذرا سنبھل کر لائف گزارو. یہ ایک معنی بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے, پاسبلٹی. اور کیا ہوتا ہے جنرلی جو خواب ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے. اگر مان لیجئے کہ جادو کے علاج کے دوران خواب دیکھے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی. ایک آدمی جن کا پوزیس ہو وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا کانٹیکس الگ ہو گیا. ایک آدمی کے پاس ماحول وہ نیک آدمی تھا, اس کا خواب کا پرسپیکٹو. تو آدمی کے حساب سے بھی خواب بدل جاتے ہیں, ٹائم کے حساب سے خواب بدل جاتے ہیں, زمانے کے حساب سے خواب بدل جاتے ہیں, جگہ کے حساب سے بھی خواب بدل جاتے ہیں. کچھ جگہوں پر مچھلی کا سمبل کیا ہے معلوم, ٹائم ویسٹ کرنا. جیسے انڈیا میں ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, کام دھندا نہیں ہے. وہی دوسرے عرب کنٹریز میں مچھلی پکڑنا, وہاں پر ایک آدمی کہتا ہے ایک نعمت مل گئی مجھے. بعض جگہوں پر بعض تعبیرات فرق بھی ہو سکتی ہے. علماء نے جو کتاب بتائی وہ جنرل باتیں, پھر اسپیسیفکلی آپ کو اپنے قریبی کسی عالم کے پاس جا کر ہی معلوم کرنا پڑے گا. جی سبحان اللہ. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ہمارا اگلا سوال آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام خالد ہے, میں بامبے سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے. میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے دوڑا رہے ہیں اور میں بھاگتے بھاگتے اڑنے لگتا ہوں اور اڑ کے پھر گر جاتا ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کافی ڈر جاتا ہوں. شیخ خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, کیا ہے, بتائیں گے ذرا پلیز. یہ صاحب سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے اوپر کچھ جن کا علاج چل رہا ہے کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس سے پہلے ایسا اٹیک ہوا تھا اور جن کا علاج چل رہا ہے, تو ہم کہیں گے اسی کا کنٹینیوشن ہے, وہی جن تمہیں اور خواب کے دل سے بھی ڈرا رہے. اگر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی جن والا معاملہ تو میرا نہیں ہے, مجھے کبھی ایسا کوئی چیز نظر نہیں ہے, نہ کبھی علاج ہوا ہے میرا, تو ہم کہیں گے ہو سکتا تمہیں نظر بد لگ گئی ہو. کیونکہ ہوا میں اڑنے کے جو اکثر واقعات ہوتے ہیں نظر بد والوں کو ہوتے. ہوا میں اڑ رہا ہے, میں ہلکا ہو چکا ہوں, سو رہا ہوں, اچانک دیکھتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں ارے بچاؤ بچاؤ. ایسے لوگوں کو نظر بد جب ہوتی ہے تو آدمی, کیونکہ نظر بد سے کیا ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر بد ایک بڑی اونٹنی کو ایک چھوٹے سوراخ میں ڈال دے سکتی. مطلب کیا نکلا, یعنی وہ اتنا ہلکا ہو جاتا ہے, اس کی بے مایا لائف ہو جاتی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے آدمی کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, اندر کا اندر گھلتا چلا جاتا ہے. جادو کے بھی اثرات وہی ہوتے ہیں. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے ہم کو کہ وہ آدمی کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا پڑے گا کہ اس کو کیا ایگزیکٹ تکلیف ہو رہی ہے. لیکن کچھ سمجھ میں اگر نہیں آیا مان لیجئے تو اوورال یا تو خواب اچھا رہے گا یا تو خواب برا رہے گا. اگر وہ مان لیجئے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا ایگزیکٹ معنی کیا ہے, تو جاننا کوئی فرض نہیں ہے. یہ قرآن مجید نہیں ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ یہ حدیث شریف نہیں ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مطلب نہیں ہے. لیکن اوورال آپ کو یہ تو اندر سے خوف ہو رہا ہے, اس کا مطلب برا ہے. اوورال اگر خوشی خوشی ہو رہی ہے مطلب اچھا ہے. اتنا تو کامن سینس ہم کو بتلا رہا ہے. تو اچھا خواب ہوتے ہیں تو ہم کو 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے. الحمدللہ آپ نے کہا, کسی جاننے والے کو آپ نے بتانے کی کوشش کی, اور خیر خواہ کو اور حسد کرنے والے کو نہ بتائے. یہ 3 کام ہو گئے. اگر برا خواب ہو 6 میں سے کوئی ایک کام کریں گے آپ کہ آدمی جو دعا پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر وہ کروٹ بدلے گا, وضو کرے گا, نماز پڑھے گا, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے وہ کسی بھی حسد کرنے والے کو نہ بتائے گا, اپنا محاسبہ کرے گا اس خواب کی روشنی میں کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے. یہ تو ایک اوورال سبق چلتا رہے گا. کچھ بھی سمجھ میں نہ تو اتنا سمجھ میں, یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر وہ کچرا خواب بھی ہو سکتا ہے. جو بھی تھرڈ کیٹیگری جو ہمارے خوابوں اکثر جس کا تعلق جو ہے جنسی تعلقات سے ہوتا ہے, اکثر وہ کچرا خواب ہوتا ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہر سوال کا جواب دیا ہے. ہمارے ناظرین اس سے استفادہ اٹھائیں گے, ہمیں یقین ہے. ناظرین, ٹی وی اسکرین پر ایک نمبر آ رہا ہے جس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ کے تھرو, وائس میسیجز کے تھرو, اور ای میل آئی ڈی بھی ہے, آپ اپنے سوالات اس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگلے ایپیسوڈ تک شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.